بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التین تجوید کے ساتھ، اور اس سورت کے اندر جو عام طور پہ لوگ غلطیاں کر دیتے ہیں، جو مسٹیکس کر دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے والتینی، واو کے بعد الف ہے، لیکن آپ نے اس الف کو چھوڑ دینا ہے، واو کو ڈائریکٹ آپ نے تا کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے۔ واو کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹ گول ہو جانے چاہیے، والتینی، اور جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تا کے اوپر شد ہے تو آپ نے اس کو مضبوطی سے پڑھنا ہے، اور ایک سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر رکنا بھی ہے۔ والتینی والتینی، یہ رکتے ہم اس لیے ہیں کہ شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ اصل میں ایک حرف نہیں ہوتا بلکہ دو حروف ہوتے ہیں، تو اس لیے ذرا مضبوطی کے ساتھ تھوڑا ٹھہر کر آپ نے تشدید والا حرف ادا کرنا ہے۔ پھر سنیے گا والتینی، نون سے نی ہوتا ہے، نون سے نے نہیں پڑھنا۔ والتینے یہ غلط ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں والتینے لوگ پڑھ دیتے ہیں۔ والتینی، آگے والزیتونی، یہاں پر یا لین ہے، یا سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو یا لین ہوتا ہے، تو اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ زیتونی تونی، یہ جب آپ واو مدہ ادا کرتے ہیں، واو سے پہلے پیش ہو تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ والزیتونی، اگر وقف کر دیں تو نون کو ہم ساکن کر دیں گے۔ پھر کیسے ہم پڑھیں گے؟ والتین والزیتون، ایسے آگے چلیے گا دوسری آیت کے اندر۔ وَطُورِ سِینِین، وَطُورِ، واو ہے اور واو کے اوپر زبر ہے، آگے طا، حرف طا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، آپ نے اسے کبھی بھی باریک نہیں پڑھنا۔ وَطُورِ، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ وَطُورِ پڑھ دیتے ہیں، وَطُورِ، یہ غلط ہے، اس پہ آپ نے طا کو باریک کر دیا ہے اور یہ پھر تا بن گیا ہے۔ وَطُورِ، وَطُورِ، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ وَطُورِ سِینِین، سی اس کو بھی لمبا کرنا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور نی کو بھی لمبا کرنا ہے، وہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ جب یا ساکن ہوتی ہے، ان یا کے اوپر جزم ہوتی ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو مد ہوتی ہے اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ وَطُورِ سِینِین، آخر میں نون کے اوپر زبر ہے، وقف میں نون ساکن ہو جائے گا، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، وَهَذَا، ہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، بلدل، یہاں پہ بلدل میں جو لام آتا ہے اس کو لوگ ہلا دیتے ہیں، بلدل امین، یہ درست نہیں ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، وقف کریں گے تو آخر میں یہاں بھی نون ساکن ہو جائے گا۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت کا پہلا لفظ ہے لقد، لام بھی باریک ہے لیکن قوف موٹا پڑھنا ہے آپ نے، اور خوب موٹا پڑھنا ہے۔ آگے دال ساکن ہے تو اپنے دال کو ہلانا ہے، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ لقد، لقد، لقد خلقنا، آگے دیکھیے گا یہاں خا موٹا پڑھا جائے گا، لام باریک ہے، قوف موٹا بھی ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے آپ نے۔ خلق، 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 قاف کو ہلانا ضروری ہے، کیونکہ قاف کا قلقلہ جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کو ہلانا جب اس کے اوپر جزم ہوتی ہے تب۔ لقد خلقنا الانسان، انسان، یہاں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد سین ہے تو یہاں آپ نے اخفا کرنا ہے، نون کی ادائیگی میں اپنے آواز کو ناک میں رکھنا ہے۔ لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم. فی کے اوپر جو مد ہے اسے کہا جاتا ہے مد منفصل. اس کا قانون کیا ہے کہ جب حروف مدہ ایک لفظ میں ہو اور حمزہ دوسرے لفظ کے شروع میں ہو تو وہاں پر جو مد ہوتی ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، اسے مد جائز بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو لمبا کرنا چاہیے، 3-4 سیکنڈ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. پھر سنیے گا فی احسن تقویم. احسنی کو احسنی نہیں پڑھنا، ہا ہے احسنی احسنی تقویم. تقو یہاں بھی قاف قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف کے اوپر جزم ہے تو یہاں قلقلہ کیجیے گا، موٹا بھی ہے. تقویم. آیت کو پھر سن لیجیے گا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. اچھا یہاں جو پہلا لفظ ہے نا تقویمن، یہاں اگر وقف کریں گے تو تقویم ایسے پڑھیں گے، لیکن اگر وقف نہیں کریں گے آگے نیکسٹ آیت کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے یہاں پر بھی اخفا کرنا ہے. تقویم ثم ایسے ملانا ہے آگے اور اخفا کرنا ہے. حرف آگے دیکھیے گا آیت نمبر 5 کا پہلا جو لفظ ہے ثم، یہاں میم مشدد ہے تو میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، آواز کو ناک میں رکھنا ہے. ثم رددناہ، را کے اوپر حرکت ہو تو را موٹی پڑی جاتی ہے، آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. را را ر نہیں کر دینا، را زبر را زبر را، را زبر ر نہیں ہوتا. ثم رددناہ ناہ اسفل اسفل. اس کو اسفالہ نہیں پڑھنا، اسفالہ غلط ہو جائے گا. اسفل اسفل. سافلین سافلین. آیت کو پھر سنیے گا. ثم رددناہ اسفل سافلین. آگے نیکسٹ آیت نمبر 6. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. إِلَّا الَّذِينَ، لام کے اوپر تشدید ہے تو شد والا حرف مضبوطی سے پڑھتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ، ہاں یہاں بڑی غلطی ہوتی ہے، إِلَّا الَّذِينَ پڑھ دیا جاتا ہے، زا کی آواز دے دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی اس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، وہ زا میں ہوتی ہے لیکن یہاں پر ذال لکھا ہوا ہے، دال کے بعد جو آتا ہے ذال. إِلَّا الَّذِينَ ذین ذین، نرمی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے. آمنوا لمبا کرنا ہے، واو مدہ ہے. آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. اسے دیکھیے گا، اس میں 2 حروف مشکل ہے، ایک ہے عین اور ایک آگے آتا ہے حا. وعملوا الصالحات، ہاں صاد بھی مشکل ہے، وہ بھی تھوڑا سا آپ نے موٹا کرنا ہے. اسے کیا کرتے ہیں جی، صالحات پڑھ دیا، صالحات بالکل غلط ہے. وعملوا الصالحات، صالحات پڑھ دیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے. صالحات حاتی. آگے دیکھیے گا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَلَهُمْ میم ساکن ہے تو میم کو ہلائیے گا مت، فَلَهُمْ ایسے ہل جاتا ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ، أَجْرٌ غَيْرُ پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ تنوین کے بعد اجرن کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ گیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا. آواز کو ناک میں نہیں رکھنا بلکہ تیزی سے آپ نے پڑھ دینا ہے. اجرن غیر اجرن غیر اجرن غیر ممنون. غیر کو غیر نہیں پڑھنا آپ نے، غیر ممنون. سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جی، آیت نمبر 7، وہ دیکھیے گا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. فَمَا يُكَذِّبُكَ، لوگ کیا کرتے ہیں يُكَذِّبُكَ، یہ تو پکی غلطی ہوتی ہے، يُكَذِّبُكَ لوگ پڑھ دیتے ہیں حالانکہ یہاں پر ذال ہے. يُكَذِّبُكَ
فما يكذبك بعد بالدین، بعدو بھی نہیں پڑھنا، بعد بالدین۔ آگے دیکھیے گا لاسٹ آیت، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ الیس اللہ، یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے لیکن سین کو باریک کرنا ہے۔ یہاں بڑی غلطی لوگ یہ کر دیتے ہیں، بڑی تو یہ سین کو بھی ساتھ موٹا کر دیتے ہیں۔ الیس اللہ، الیس اللہ، اسے تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں تفخیم ڈال دیتے ہیں سین میں۔ کوشش کریں کہ اس میں اس کو موٹا نہ کریں بلکہ اس کو آپ باریک پڑھیں، سین کو باریک پڑھیں، لفظ اللہ کو موٹا کریں۔ الیس اللہ، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ بی کو لوگ بے کر دیتے ہیں، بے احکمل، یہ درست نہیں ہے، باحکم الحاکمین۔ اب اس کی ایک دفعہ آپ تلاوت سن لیجیے، سورۃ التین۔ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی